کہ سوال ہے کہ اصحاب الجنت اور اس طرح کے دیگر واقعات کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ یہ تفصیلیں ہیں، مگر الفاظ سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعات ہے۔ مثلا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنت، ان سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بالفعل واقعہ پیش آیا۔ براہ کرم مزید وضاحت فرمائیں۔ میں اس کی مزید وضاحت کا وہی بات دہرا سکتا ہوں، مزید وضاحت کیا کروں گا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس کو یوں سمجھیں کہ ہم نے ان کو اسی طریقہ سے آزمایا ہے کہ یوں سمجھو کہ جیسے کہ ہم نے باغ والوں کو جن کا ہم قصہ بیان کر رہے ہیں ان کو آزمایا۔ اب وہ قصہ بطور تمثیل بھی ہو سکتا ہے، بطور واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بطور واقعہ ہو تب تو آپ کو متعین بتانا پڑے گا کہ وہ واقعہ کون سا ہے، اس لیے کہ پھر وہ مؤثر نہیں ہوگی۔ اگر واقعہ کوئی نہیں ہے تو بتانا پڑے گا، بغیر اس کے نہیں ہے۔ اور اگر یہ مانے تو اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طریقہ سے معرفہ کے اسلوب میں تمثیل آتی ہے کہ نہیں، تو اس کی میں نے آپ کو نظیر بتا دی کہ آتی ہے۔ مثلا الذی التی ہے نا، قریہ القریہ ہے تو وہ آپ کی عربی میں ہے یہ طریقہ کہ تمثیل میں اس لیے اس کو معرفہ کر دیتے ہیں کہ تاکہ آپ اس کو ایک ممثل شکل میں اپنے ذہن کے سامنے رکھے۔ اور تمثیل کا تو مطلب ہی ہوتا ہے نا کہ خاکہ تیار کیا جاتا ہے، ایک خاکے میں آپ کو دکھانا ہے۔ تو اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا واقعہ کہ کون سا واقعہ ہے۔ آپ کے علم میں اگر کوئی واقعہ ہے یا حدیث میں کوئی واقعہ ایسا ہے کہ جو اہل عرب کو معلوم رہا ہو اور جس کا ان کا چرچا رہا ہو، شہرت رہی ہو، تب نہ واقعہ ہوگا ہو۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی وہ جاننا چاہیے نہ انہیں، تب نہ وہ واقعہ ان کے لیے موجب عبرت ہوگا۔ مثلا عاد اور ثمود اس طرح کے واقعات جو بیان ہوئے تو وہ تو بے شک واقعات ہیں، وہ جانتے تھے، ان کی تاریخ کے واقعات ہیں، لیکن یہ واقعہ جو ہے آپ کو مزید طریقے پر بتانا پڑے گا۔ اور اگر آپ نہیں بتا سکتے تو پھر جو میں نے تعویل کیا اس تعویل کے سوا اور کوئی شکل نہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، جب اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان نہیں ہے تو اگر مساکین کو کھلائے بھی تو کیا فائدہ؟ یہ تو ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص کا اللہ ملے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے لیے دیا جائے، یہ ٹھیک، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس لیے میں ان لوگوں کا جواب دی، اتنی بڑی ان کی خدمات ہیں تو کیا اس وجہ سے وہ باطل ہو جائیں گی تو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے؟ تو میں نے کہا جی اللہ بھی ان کے محتاج نہیں تھے، ان کے جیسے جیسے لاکھوں کو پیدا کر سکتے، اللہ کے ہاں وہی عمل مقبول ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ بالکل اس میں بہت سے اہم سوالات پھر پیدا ہوتے، اس کے دور تک بڑے، اس نشتر کی زد بہت دور تک ہے، اس نشتر کی زد جو ہے بہت دور تک ہے، لیکن میں اس سوال کو نہیں چھیڑنا چاہتا۔ یہ واقعہ ہے، یہ آپ اگر اس کے خلاف ثابت کر سکیں تو میں اس پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جو کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کیا اس کا کوئی صلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جن کے لیے تم نے کیا جا ان سے لو، کہہ سکتا ہے نا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی محتاج ہے، میں نے دنیا میں ان کا یہ کام کر دیا، تو یہ غلط فہمی رفع کیجیے، اللہ بھی جس کو چاہے پیدا کر سکتا۔ اگر اس میں کوئی شک ہو تو میں اس پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں بات کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ لا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، یہاں تین ضمیر ہے، واحد جمع متکلم اور غائب، اس کی کیا وجہ ہے؟
علامہ واحد بھی ہیں، جمع بھی ہیں، غائب بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، سب ہے. اس لیے یہ ساری ضمیر وہ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. میرا اور آپ کا اس میں کوئی اجارہ نہیں، ہم نہیں دخل دیتے. وہ جب کہتے ہیں کہ انا لقادرون، تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کو، اپنے کائنات کے سارے عناصر کائنات کو، اپنے سارے ملائکہ کو، اپنے سارے اسٹاف کو اور اپنے ساری انتظامیہ کو، سب کو لے کر کے بولتے ہیں. جب اکیلے بولتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ بہرحال مرکز تو وہی، سارا اقتدار مرتکز ہے ان کی ذات میں. سمجھا؟ غائب اگر کہیں تو غائب بھی ہیں ہم سے آپ سے، حاضر کہیں تو وہ آقا حاضر ہے. اس میں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سورۃ الحاقہ میں آیت 36 میں غسلین کے لیے طعام کا لفظ آیا ہے، لیکن اس کے لیے شراب ہونا چاہیے تھا. کیا یہ اس وجہ سے کہ پچھلی آیت میں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ آیا ہے؟ یہ آخر والی بات تو خیر اچھا نقطہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ وجہ بھی ہے. لیکن غسلین جو ہے، بعض کھانے سیال بھی ہوتے ہیں، سمجھ گیا؟ وہ غذا بھی ہوتے ہیں اور سیال بھی ہوتے ہیں، دونوں چیزیں اس میں ہوتی ہیں. تو غسلین اور غساق، میرے نزدیک تو غسلین اور غساق جو ہے یہ غسلین کے ساتھ لفظ ہوگا تو اس کا مفہوم دھون ہونا چاہیے. یعنی جو چیزیں تو باورچی خانے میں اگر دھوئی جائے تو ہڈی، کچھ بوٹی، کچھ ٹکڑے، کوئی روٹی، کچھ اناج شناج، ساری چیزیں اس میں ملی ہوتی ہے نا، لیکن وہ گندے پانی کے ساتھ، تو اس میں کھانا بھی ہوتا ہے اور اس میں پانی بھی ہوتا ہے. اس لیے اگر اس کو غسلین کہیں یا غساق کہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں. یہاں آپ نے صرف خشک روٹی اور خشک بوٹی کو فرض کر لیا ہے. کشف ساق کے معنی شدت الامر ہے. میرے خیال میں یہی معنی سورۃ النمل میں بھی ہے، کیونکہ لچا کے معنی وہاں ایسے پانی سے کہ ہے کہ جس کی گہرائی کا احاطہ نہ ہو سکے، تو اس میں پنڈلیاں کھول کر گزرنے کا خیال کس طرح آ سکتا تھا؟ یوں ہوتا تو سارے کپڑے اتار کر تیر کر پار ہونے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. اتنے گہرے پانی میں پنڈلیاں کھولنا کس طرح عقل مندی کا کام نہیں. وہاں بھی مراد ایک شدید امر کا پیش آنا ہے جس سے انسان گھبرا جائے. جزاک اللہ، آپ نے میری بات کی تائید کر دی کہ بہرحال گھبراہٹ کے معنی میں آتا ہے. ظاہر ہے کہ ملکہ سبا جب وہاں لے جائیں گے وہ تو گھبراہٹ تاری ہوئی نا، تو گھبراہٹ میں آدمی آخر کیا کرے گا؟ کچھ پائچے چڑھائے گا، کچھ آدمی چڑھائے گا، کچھ کرے گا نہیں. تو انہوں نے اسی گھبراہٹ میں پائچے چڑھائے، گھبراہٹ میں واقعی چڑھا لیے. اب ہمارے فقہا نے جس پر بحثیں شروع کر دی وہ بالکل غیر ضروری ہے. میں اس طرح کی کوئی چیز آپ کو یاد دلانا نہیں چاہتا. اتنی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے گھبراہٹ میں اٹھا لیا. تو اگر گھبراہٹ کا مفہوم اتنی محتاط کشف ساق میں ہے تو جہاں یکشف و ساقیں ہو وہاں کتنی گھبراہٹ ہوگی؟ وہ تو بدل جالا ہو. مسلمانوں میں یہ عقیدہ کہ حضرت محمد کو سب نبیوں کا سردار مانا جاتا ہے، میرے خیال میں یہ چیز قرآنی تعلیم کے خلاف ہے. مہربانی فرما کر اس مسئلے پر روشنی ڈالیں. یہ تو حضرت مسیح نے بھی فرمایا ہے کہ تمام عالم کا سردار ہے اور خاتم الانبیاء ہونے کا بھی تقاضا ہے، آخری شریعت کے حامل ہونے کا بھی تقاضا ہے. سمجھ گیا؟ اس لیے یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ تمام صفات میں ہر نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم برتر ہے، اس لیے کہ بعض صفات بعض انبیاء کے ساتھ خاص ہیں. لیکن تمام انبیاء کے سردار ہونا، عالم کا سردار ہونا، یہ تو خاتم الانبیاء ہونے کا بھی تقاضا ہے. کا مفہوم یہ ہے کہ تفریق بین الرسل جو کرتے ہیں، یعنی نبیوں کے اندر جو تفضیل کا، یہ تفریق جو ہے کفر ہے. اس لیے کہ ہر نبی کی جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں اس میں وہ فضیلت رکھتا ہے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی اعتبار سے
وہ افضلیت بخشی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا جو پہلو وہ یہی ہے کہ آپ سردار عالم ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, اور تمام انبیاء کا خاتم الانبیاء کا مقام تو تمام انبیاء میں ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ جو پہلو ہے یہ آپ کے ساتھ خاص باقی رہ گیا کہ دوسرے انبیاء کی جو فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر وہ ہم نہ مانیں گے تو یہ کفر ہوگا یہودیت سے. یہ میری بات سمجھ لی آپ نے جی؟ تو وہ بھی صحیح ہے, سمجھ گیا. اور تفریق کا جو ہے آپ کو تمام انبیاء کا احترام ان کے مرتبے ہی کے لحاظ سے کرنا چاہیے. وہ اس میں ذرہ برابر بھی کثر نہیں ہو سکتی. مسلمان بننا پھر مسلمان نہیں رہتا, پھر وہ اس میں یہودیت کا شعب آ جاتا ہے. سیدنا مسیح, سیدنا موسیٰ, یہ سب. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خصوصی جو منصب ہے اس میں تو آپ مانیں گے نا, یہ منصب ہے آپ کا خصوصی ہے. یہ انبیاء نے بھی تسلیم کیا ہے, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کے جو پیشنگوئیاں منقول ہے آپ سے متعلق دوسرے نبیوں کی وہ اسی حیثیت سے ان کے صحیفوں میں بھی ہیں. حضرت مسیح نے فرمایا کہ دنیا کا سردار آتا ہے, تو دنیا کا سردار حضرت کے سوا نہیں ہے اور کوئی ہے نا. یہ ان کے یہاں کی بات ہے, ہم تو نہیں اپنی طرف سے تو نہیں کہتے, یہ تو ان کے یہاں کی بات ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ خاتم الانبیاء ہے آپ اور خاتم الرسل ہے. تو اب خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے اور آپ کی ہدایت ابد تک رہے گی. یہ بھی کسی نبی کو یہ مقام نہیں حاصل ہے, لیکن دوسرے انبیاء کو جو مقامات حاصل ہے, جو ان کو شرف حاصل ہے, وہ سراخوں پر ٹھیک ہے. اس میں جو شک کرے وہ کافر. میں اگرچہ کافر کا لفظ کم بولتا ہوں لیکن یہ میرا بھی عقیدہ ہے. ربا میں کیا فرق؟ زکا یسو زکان, ربا ریربو ربا, ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ بڑھنا, کسی نشو نما پانا جو ہے, ایک تو وہ نشو نما ہے کہ جو ایک آدمی کے اونٹ یا ایک آدمی کا گھوڑا اپنی چراگاہ میں چر کے موٹا ہوتا ہے. ایک وہ یہ ہے کہ دوسرے کی چراگاہ میں چر کر کے موٹا ہوتا ہے. نشو نما بڑھنا تو دونوں میں ہے, زکا میں بھی ہے, ربا میں بھی ہے. لیکن ربا یا ربو میں وہ موٹا ہونا ہے کہ ایک ساتھ دوسروں کی چراگاہ میں چر کے موٹا ہو, اور زکا یسکو میں وہ نشو نما ہے کہ جو اپنے چراگاہ میں چر کر کے فرض ہوتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ ہے. یعنی یہ نہ سمجھے گا کہ میں نے مذاق کر دیا, نہیں, واقعہ ہے, یہ واقعہ ہے, یہی بات ہے.